أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق اللہ العظیم. یہ تھی جی سورۃ الاعراف کی 10 آیت، ابتدائی 10 آیت، پہلا رکوع، 8واں رکوع اس پارے کا، پہلا رکوع سورۃ الاعراف. اعراف کیا ہے جی؟ یہ سورت بھی مکی ہے. اس کا بنیادی موضوع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کو ثابت کرنا ہے. اس کے ساتھ توحید کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں اور متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف جانے کا واقعہ سب سے زیادہ مفصل طریقے پر اسی صورت میں آیا ہے. اعراف کے لفظی معنی بلندیوں کے ہیں. عرفہ یا عرفہ یعرف، بلند ہونا. ٹھیک ہے جی، کیا معنی ہے؟ بلندیوں کے ہیں. اور اصطلاح میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے، اور جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے. کیا ہوگا؟ میچ کیا ہو جائے گا؟ ڈرا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ برابر. ڈرا ہوتا ہے، برابر ہو جاتے ہیں. نیکیاں بھی برابر، 100/100 نیکیاں، اور برائیاں بھی برابر. کیا خیال ہے جی؟ وہ کدھر ہوں گے جی؟ اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے، ان کو کچھ عرصے کے لیے تھوڑا سا وہاں پہ ریفریش، اپڈیٹ کرنے کے لیے، ان کو فریش کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ جنت کے قابل بنانے کے لیے اس عرصے کے لیے یہاں رکھا جائے گا. پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخر کار وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ اسی صورت میں اعراف اور اس میں رکھے جانے والوں کا بیان تفصیل سے آیا ہے. اس لیے اس کا نام کیا ہے جی؟ اس کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے. تو شروع میں پتہ لگ گیا ہمیں. اعراف، ونادى اصحاب الاعراف ہی آتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس پارے کے آخر میں آئے گا. تو انشاءاللہ اپنے موقع پہ رکوع جب آئے گا اس کا بیان ہوگا. سورہ میں ہمیں شروع میں کیا ہے جی؟ تھوڑا سا اشارہ ہو گیا. اور پچھلے جو سورت ہے اس کا بھی تھوڑا سا جو ہے، کیا کریں آپ جو ہیں وہ اپنا صحیح ہے جی. پچھلے رکوع میں تھوڑا سا جو خلاصہ تھا وہ کیا بیان کیا جائے. تھوڑا سا رکوع تھا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ. ٹھیک ہے جی، نیکیوں کا ذکر تھا. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ذکر تھا. اور کچھ لوگوں کو کہا گیا تھا بھائی کہ ان کے لیے کوئی نشانیاں ہوں، ملائکہ ہوں، رب خود آئے، اور کچھ اور نشانیاں ان کو دکھائی جائیں. ایمان تب لائیں گے وہ. یوم یاتی
یہ نشانیاں جب دکھائی جاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے جی، پھر اس کے بعد جو نہیں ایمان لاتے نا پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس قسم کا خلاصہ مختصر میں اس کو اشارہ کروں. وہ جو ہمارے ممبر ہوتے ہیں زوم پہ تو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے سارا سب دیکھ لیتے ہیں اور ریکارڈنگ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو پچھلے کو زیادہ دیکھنے اور بیان کرنے سے مطلب ہم اس کو نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ جو درس ہمارے علماء کرتے ہیں ہم اس طرح کا تو نہیں کرتے. وہ علماء ریکارڈنگ جو نہیں کرتے تو پھر وہ پچھلے سے لنک جوڑتے ہیں، اور ہونا ایسے ہی چاہیے، پچھلی یاد دہانی ہو جائے بات تھوڑی سی اور آگے، کیونکہ ہماری صورت بھی نہیں ہے آگے. پھر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرما گیا تھا، فرما دیجئے میری نماز، قربانی، جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. یعنی ساری عبادات دیکھیں، التحیات میں بھی یہی سبق ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم. بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی لیے تو ان چیزوں کو اگر ہم غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ شرک تو بنتا ہے، سیدھا سیدھا قرآن حدیث کے خلاف کام ہوتا ہے. جو ایسے کام ہم کر رہے ہوں، رکوع سجدہ اور ایسا ادب سے کھڑا ہونا. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ، میں نے آنکھوں سے دیکھا، جو نانگا بابا ہیں سارے ہمارے ممبر شامل ہیں، شمباغ والے جو نانگا بابا کے، ابھی مجھے پتہ نہیں، بہت بچپن میں دیکھا تھا میں نے کہ وہ ایک قافلہ بن کے اس طرح میں نے دیکھا ان کو، گویا رکوع کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جھک جھک کے آ رہے ہیں. اور نام بھی کیا ہے جی؟ نانگا بابا. اب بزرگان کے جو ہے شان کے خلاف بولنے والے نہیں ہیں، ادب کرنے والے ہیں. ان کی ہسٹری اہل علاقہ جانتے ہیں، مختلف بتاتے رہتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. وہ ان کی کرامتیں تھیں جو بھی تھا، لیکن پچھلے یہ ہمیشہ گڑبڑ کرتے ہیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قرآن نے کہا پچھلے آتے ہیں نہ خلف، وہ آگے بدعات شروع کر دیتے ہیں، نماز شاید پڑھتے نہیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، نماز ضائع کرتے ہیں اور ایسے کام شروع کر دیتے ہیں جو دین نہیں ہوتا، بدعات ہوتی ہیں. اور شرک واضح طور پہ ہے نا، جب رکوع اللہ کے لیے اور وہ جھک رہے ہیں، یہ تو میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں نا. اور آپ لوگوں نے تو دیکھے ہوں گے، آپ کے جو جتنے بھی قریب ہیں لوگ لازماً دیکھا ہوں گے، لڑکوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں سے پوچھیں کیا یہ شرک نہیں ہے؟ آنکھوں دیکھی بات تو ہم نہیں جھٹلا سکتے نا. تو اتنا غلو کرنا، مبالغہ کرنا، کیا انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ قل ان صلاتی، یا بزرگوں نے یہ دین بتا کے گئے تھے، درس دیا تھا کہ مجھے ایسے کرنا، منتے ماننا میری، پیچھے جناب دربار کھول لینا، کاروبار کھول لینا. نہ، ایسے نہ بزرگان دین کا ہرگز یہ درس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. جتنے بھی پوچھیں گے آپ، مذہب کی طور پہ آپ چلے جائیں، ہندوؤں کو پوچھیں گے نا، وہ صحیح اگر سچے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے جو بابا تھے ہندو، جو بڑے جو بھی ہوتے ہیں، وہ نام شام تو نہیں پتہ، وہ بڑی قسمہ پرسی میں گزار گئے. تیل نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، سیزن نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے ترس جاتے تھے. دودھ نہیں ہوتا تھا، آج ان کے نام پہ چڑھاوے، ہزاروں کلو دودھ ضائع ہو رہا ہے. ہندوؤں کی بات ہے. اسی طرح ہمارے ہاں جو جتنے بھی مزارات وغیرہ ہیں، کیا کیا کام ہو رہے ہیں سب کو پتہ ہے جی. اور بالکل کھلم کھلا شرک اور ناچ گانا اور کیا کیا ہو رہا ہے، سب سے آیا ہے، سب کو آیا ہے، سب کو اس کا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ تھوڑا سا پھر آگے فرمایا گیا تھا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تفصیل بیان کی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. دوسرے کے، پھر وہ آپ کہیں گے وہ جو بات حدیث میں آتی ہے کہ حق والے کو حق دیا جائے گا نیکیوں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے جی. نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس بندے کے پاس نیکیاں ختم ہیں، اور اس نے دنیا میں حق مارا تھا اسے، اس کے گناہ، یعنی جو بندہ جس نے حق لینا ہے اس کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. جس نے کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی، دنیا میں اس نے حق مارا تھا اور ابھی اس کا نظام پورا نہیں ہوا، یعنی انصاف نہیں ہوا، وہ الگ بات ہے، وہ انصاف کا تقاضا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ جس طرح ان کا عقیدہ تھا، وہ آگے تفسیر کا بیان ہو گئی تھی نا، تو وہ کیا کہہ رہے تھے جی؟
کہ اپنا لو ہمارا مذہب تو کوئی عذاب ہوا تو تمہارے حصے کا عذاب بھی ہم اپنے سر لے لیں گے۔ یہ جو کافروں نے، یہودیوں نے، کفار نے کہا تھا، یہ اس کا جواب ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ یہ وہ جواب نہیں جو ہم جیسے کہتے ہیں کہ بچہ بھائی اس کا تو ہمیں نہیں ہوگا، پوچھ کچھ تو ہوگی، وہ کل بیان کیا گیا تھا۔ سورہ اعراف کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات سے بیان ہے جی۔ الف لام میم صاد، نورانی قاعدہ میں جو تیسری تختی ہے وہاں پہ یہ تمام حروف نورانی اور حروف مقطعات لکھے گئے ہیں۔ یہ صورت مکی ہے اور اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بسم اللہ کا ترجمہ ہوا۔ اور حروف مقطعات کا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہی کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معنی پتہ ہے۔ اللہ نے اگر بتایا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا نہیں، سیدھی بات، راز ہیں دونوں کے درمیان۔ ٹھیک ہے، باقی کے لوگ اپنی اپنی رائے بیان کرتے رہیں، کوئی علماء کرام وغیرہ، لیکن حقیقی معنی کس کو پتہ ہے جی؟ اللہ رسول کو پتہ ہے، بس آسان سی بات، اس کے اندر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت سارا وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب بتایا ہی نہیں گیا، حدیث میں آیا ہی نہیں کوئی۔ کتاب انزل الیک، الف لام میم، اس میں دیکھیں نیچے لکھ دیا سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکا ہے، یہ علیحدہ علیحدہ حروف جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے ٹھیک ٹھیک معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور ان کے معنی سمجھنے پر دین کی کوئی بات موقوف بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی دین کے ساتھ مقصد نہیں ہے کہ اس کا معنی پتہ ہوگا تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، یا عقائد کا کوئی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ یاسین سے یا سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے ہیں، نام ہیں بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ بھی ان لوگوں کے ایک جو ہے کیا ہے جی، رائے ہے۔ تفسیر والے جو ہیں وہ تفسیر بالرائے وغیرہ، ورنہ کوئی واضح طور پر کہیں پہ لکھا تو نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب انزل الیک، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ بریکٹ میں ہے نا، قرآن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے، دنیا میں آپ بطور بشر ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے قرآن، تو کیا ہے جی، آپ کو فرمایا جا رہا ہے کتاب انزل الیک، پھر آپ کے واسطے سے سارے عالم کو، سارے صحابہ کو، سارے لوگوں کو، جتنے بھی سننے والے ہوں گے، آگے پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ یہ کتاب، کتاب مصدر ہوتا ہے، مصدر کے مطلب جس پہ تنوین ہوتی ہے وہ مصدر ہوتا ہے، مصدر ایک اسم کی علامت ہے، نام کی، ٹھیک ہو گیا۔ انزل الیک، جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے، کس لیے؟ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہونا چاہیے۔ صدری کا، آپ کے دل، صدر کیسے بولتے ہیں جی؟ دل کو، حرج، کوئی حرج، تنگی نہیں ہونی چاہیے، منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین، اور مومنے کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ کیا ہے جی؟ نصیحت کا پیغام ہے۔ تفصیل بھی دیکھ لیں، یعنی آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے مضامین کو آپ لوگوں سے کیسے منوائیں گے، لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے، کیا کریں گے، لوگ تنگ کریں گے، آگے سے اعتراض کریں گے، اس کو آپ چھوڑ دیں، اور اگر لوگ نہ مانے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کا فریضہ لوگوں کو ہوشیار اور خبردار کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، ان کے ماننے نہ ماننے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ کا کام ہے پہنچانا، آگے میرا کام ہے، کسی کو ہدایت ملے گی کسی کو نہیں، وہ تو میں نے طے کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو، اتبعوا، تابع داری کرو، اتباع کرو، ٹھیک ہے جی، ما انزل الیکم من ربکم، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو۔ پیچھے چلو کا مطلب کیا ہے؟ تابع داری کرنا، عمل کرنا، سر تسلیم خم کرنا، مان لینا، چوں چرا نہ کرنا، اعتراضات نہ کرنا، یہ پیچھے چلنا ہوتا ہے جی۔ جیسے پیچھے چلنا اس کو بھی کہتے ہیں، یعنی تابع مطبوع، جو بچہ بچ جو گائے کا بچہ ہے وہ چلتا رہتا ہے ماں کے پیچھے،
سوال جواب نہیں کرتا ہے کہ ماں جی کدھر وینی پی، شباب وینی پی، اٹک وینی پی، نوشیرہ وینی پی، ماں جدھر جا رہی پیچھے بچہ جا رہا ہے، اس طرح اتباع کرو۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ یہ لفظ اس کی مزید مجھے ذہن میں نہیں آ رہی بہت، یہ خاص لفظ ہے، تابع مطبوع، ٹھیک ہے جی، تابع۔ تو یہ جو ہے ایک منٹ تھوڑا ہولڈ کرتے ہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تو وہ جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس کے پیچھے چلو اور اس اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز نہیں بنائیں، کام بنانے والا، عبادت میں، صفات میں، ذات میں شریک نہ بناؤ اللہ کے علاوہ۔ توحید کا درس ہے کہ نہیں؟ خالص توحید، قرآن کے درس نہیں ہو رہے نا، اسی لیے بہت سی غلط فہمیاں ہیں، بہت سے شکوک و شبہات، بہت ساری گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ قلیلا ما تذکرون، چلو پیچھے چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ قلیل کیا ہوتا ہے جی؟ تھوڑے کو بولتے ہیں قلیل، اردو میں استعمال شدہ ہے۔ تذکرون، نصیحت ماننے والے، تم کم ہو یا نہیں؟ تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں، کم کا مطلب بار بار آ رہا ہے، کم کیسے بولتے ہیں جی؟ کتنی ہی، اس معنی میں، جیسے ہم فارسی میں بھی کہتے ہیں بکم است، بکم است، یہ چیز بکم است، ٹھیک ہے جی، فارسی میں بھی کم لفظ استعمال ہوتا ہے بولنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، کوئی چیز لینے جاتا ہے بازار میں، یہ چیز بکم است، ٹھیک ہے جی، بکیست۔ تو کم کیسے لیے ہوتا ہے جی؟ کتنے میں، کہتے ہیں یہ مالٹے، یہ کپڑے کتنے میں ہیں جی؟ کتنے کے بیچ رہے ہو؟ کم اس لیے استعمال ہوتا ہے، یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ کم، کم من قریۃ، قریہ، قریہ قریہ بستی بستی، یہ لفظ ہم کلاموں میں پڑھتے ہیں، تو قریہ کیا ہے جی؟ بستی کو بولتے ہیں، گاؤں ٹاؤن وغیرہ۔ ہم، ٹھیک ہے جی، اہلکناہا، ہلاکت سے لفظ ہے اہلکناہا، ٹھیک ہے جی، میں وہ اشارہ کر رہا ہوں جو ہماری ترتیب تھی، اردو عربی مشترک الفاظ۔ کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، اہلکناہا، اب ہا آتا ہے جی بستیاں، لفظ کیا تھا؟ مونس، قریتن تا علامت مونس ہے، اور اسی لیے اہلکناہا آ گیا، ہا مونس کی ضمیر آ گئی، فجاءہا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات، فجاءہا، ان کے پاس آیا، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، راتوں رات، بیاتن کیسے بولتے ہیں جی؟ رات کو بولتے ہیں۔ او ہم قائلون، یا ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، دو وقتوں کا ذکر ہوا، یعنی پچھلے قوموں کے جو بتائے جا رہے ہیں، یعنی یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچانک عذاب آیا، ان کو پہلے بتایا گیا ہوتا ہے نا، وارننگ دی جاتی ہے کہ بھائی اتنے دن کے بعد عذاب آئے گا، نکلنا ہے نکل جاؤ، ٹھیک ہے، یا بعض آتے ہو بعض آ جاؤ، ایمان لاتے ہو ایمان لے آؤ، وارننگ کے بعد۔ جتنی بھی قوم تھی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے، آگے آئے گا اس بارے میں 11ویں میں یا 12ویں میں، کہ اللہ قوم یونس، ان کی جو قوم ہے، جو پچھلی قوم پہ عذاب آتے تھے، وہ جب آثار عذاب دیکھ لیتے نا، کہ بتا دیا جاتا، نبی بتا دیتے، یونس علیہ السلام بھی نکل گئے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے سمجھا بس عذاب آ گیا، اب وحی کا انتظار نہیں کیا، جو بھی تفصیلات ہیں وہ ساری ترتیب ہے، وہی گئے اپنے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن ماشاءاللہ رہے، جو بھی تھی، پیچھے جو قوم تھی وہ تھوڑی بہت اس نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے جی، قوم نے اس قوم کے ساتھ، یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تھوڑا معاملہ الگ ہوا، ان کے اوپر کیا ہوا، اللہ نے عذاب کچھ مؤخر کر دیا، روک دیا، عذاب نہیں آیا، توبہ کی، بعض آئے، استغفار کیا، نبی بھی ناراض ہو کے چلے گئے، گویا وہ سمجھ رہے نبی بھی ہم سے ناراض ہیں، تو گویا اب عذاب آئے گا، توبہ کی، روئے پیٹے، جو بھی کیا، آوازاری کی، تو اس کو اللہ نے استثناء کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ قوم یونس لما من کشفنا عنہم عذاب الخزی، یعنی عذاب آتا ہے تو پھر ٹلتا نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ تھوڑا معاملہ، پھر وہ
تفصیلات پھر آگے تھیں کہ وہ نکلے آگے، اور پھر الفا سنتم، جو کیا تھا جی، میت الف او یزیدون، بہت سارے ہزاروں لوگوں کو پھر اس کے بعد مزید دعوت دی، ایمان لائے، یعنی مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جائے، راتوں رات اور دن کو آرام کرتے ہوئے، یا راتوں رات عذاب آیا؟ او ہم قائلون، قائلون مطلب کھڑا ہونا، قائلون کا مطلب کیا جی، قیلولہ، سبحان اللہ، لفظ کیا ہے جی، قیلولہ، جب وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ قیلولہ ہوتا ہے کہ، پتہ نہیں کیا لفظ ہے، چلو وہ یار وہ سمجھا کر، ممبر کو پتہ ہے لفظ کیا ہے۔ فما کان دعواہم، یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کرنا سنت ہے، بعض نے بڑی تفصیل بیان کی ہے، بڑی اس کے ہاضمے کے حساب سے، روحانی طاقت کے حساب سے، جنات سے، جادو سے بچنے کے حساب سے۔ نبی کی سنت ہو فائدہ نہ ہو ہی نہیں سکتا، کیا ہے جی، نبی کی سنت ہو دنیا آخرت میں فائدہ نہ ہو، یہ پاسبل کیا ہے، امپاسبل ہے کہ فائدہ نہ ہو۔ ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے، ہمیں اس تحقیق میں بھی نہیں پڑھنا، سائنسی تحقیق میں یہ ہے وہ، آج سائنس کہہ رہی ہے وضو کے فائدے، مسواک کے فائدے، نبی سے عشق ہے، یہ کیا ہے، محبت ہے۔ ہر سنت سے جو محبت کرے گا، یہ اصل محبت ہوتی ہے، یہ محبت نہیں ہوتی کہ جو نبی نے چیز پسند ہی نہیں کی، فاقے کیے، روزے رکھے، اپنی پیدائش کے اوپر بھی روزے رکھے، فرمایا خصوصی طور پہ میں روزہ رکھتا ہوں اس دن میں پیدا ہوا، جمعرات کو، پیر کو۔ ہمیں اس ہر چیز کو جو یہ کنفرم بھی ہے نا، اختلافی چیزیں بھی نہیں ہیں، یہ کنفرم حدیثوں میں جب چیزیں آئی ہیں، اس پہ ہم عمل ہی نہیں کرتے۔ ہمارے تایا جان، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بڑی اچھی عادت میں تبلیغ میں وقت لگانے سے روزوں کی بڑا اہتمام تھا وہ، حضرت حضرت دین آزاد روزے رکھتے تھے، 13 14 15 چاند کی تاریخ، جمعرات کو، پیر کو ہم جاتے تو ماشاءاللہ وہ جہاں پہ بھی ہوتے روزہ رکھتے، یہ بہت استقامت بڑی مشکل ہوتی ہے ان چیزوں میں، نوافل میں استقامت نصیب ہو، اشراق کے، چاشت کے 2 4 نفل پڑھنے پڑتے ہیں، 2 3 4 منٹ ہی لگتے ہیں، ہم اس کی عادت ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں کنفرم سنت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، اور جو اختلافات ہیں، رولے رپے ہیں، اتنے بڑے ہم جو جوش منا رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ اختلافی چیزوں کو چھوڑ کے پہلے متفقہ چیزوں پہ تو آئیں نا ہم لوگ۔ بڑی اچھی بات کی کسی نے بھائی، اس جو چیزیں متفقہ ہیں، نماز پڑھنا ہے متفقہ ہے جی، حج کا عمرہ کرنا، روزے رکھنا، یہ جو ارکان ہیں انہی کو پورا نہیں کر رہے ہم، اور باقی تکلفات میں تو ہم پڑھ رہے ہیں جناب، کیونکہ میٹھے میٹھی ہر کوئی آسان ہوتا ہے، کڑوی چیزیں مشکل ہوتی ہیں۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو اور تو کچھ نہیں تھا، بس بول اٹھے کیا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ اب مان گئے کہ ہم ظالم ہیں، ہم ہی ظالم ہیں، ہم باز نہیں آئے، پیغمبر کی بات ہم نے کیا کی، نہیں مانی، ایمان نہیں لائے۔ اب ماننا نہ ماننا کیا ہے برابر، اب کیا پچھتا ہے کیا ہو، جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب فائدہ تو نہیں ہے نا بھائی صاحب۔ فرعون بھی کیا کہتا تھا، آل آنا، کہ آمرت بھی بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور بنی اسرائیل جس پہ ایمان لائیں، اب کدھر آئے بھائی، اب تو چانس ختم، سانس ختم، موقع نہیں ہے بھائی، اب ختم ہو گیا کام، ختم ہو گئی کہانی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اب ہم آپ لوگ قرآن بھی پڑھتے رہا کریں، تجوید وغیرہ کے حساب سے فائدہ ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک رکوع آپ کا ہو رہا ہے، جب دوبارہ قرآن شروع کیا جائے تو اس پہ آپ لوگ اسی رکوع پہ محنت کریں، پورا دن اگر اس رکوع کو آپ یاد بھی کرتے رہیں، تجوید سے ناظرہ اور حفظ بھی، تو ساتھ میں ترجمہ بھی، اور ایک رکوع روزانہ کا حفظ ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے، کیا خیال ہے؟ اس پہ بھی آپ لوگ رائے دیں، مشورہ کریں، بہترین کام ہے انشاءاللہ، اور ترجمہ کے ساتھ حفظ کرنے والے بھی ٹیم پیدا ہو ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔
اور اردو عربی مشترک الفاظ سے ترجمہ حفظ کرنا بھی پڑتا بھی نہیں ہے، اکثر الفاظ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ ترجمہ یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ، صرف الفاظ کو نوٹ کرتے جائیں، ڈائری وغیرہ کاپی بنا لی اگر، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ بہت سارے الفاظ ملیں گے آپ کو، پھر آپ ان الفاظوں کو الگ کر لیں گے۔ اب میں نے حفاظ کرام کے لیے بہت کوشش کر رہا ہوں کہ وہ میرا پورا ساتھ دیں، ایک ڈائری بنائیں، تو ایک ایک رکوع یا ایک ایک صفحے کے اوپر وہ سے ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں، اردو عربی مشترک الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ پھر جو الفاظ ان کو مشکل لگیں گے یہ لفظ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، پھر وہ بتائے جائیں کہ یہ گرامر کے حساب سے یہ فعل ہے، یہ فلاں ہے، وہ ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمت کریں، قرآن میں ڈوب جائیں، قرآن کے سمندر میں ہم غوطہ زنی کریں، کیا کریں؟ غوطے لیں گے، اللہ کا قرآن ہے، اس میں مشغول ہو گئے، کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ قرآن کی مشغولی کی وجہ سے دعائیں مانگنے، ذکر کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ چیز عطا کرتا ہوں۔ اب ہم نے گھنٹہ دو گھنٹہ بھی نہ لگایا قرآن میں، تو ہم کیسے عاشق قرآن بنیں گے؟ کیسے اس حدیث کے مصداق بنیں گے؟ انشاءاللہ بڑی بات ہے جی، قرآن میں بھی اپنے آپ کو مشغول کر لیا تو ضرور اس حدیث کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ضروری نہیں ہم بڑے امیر بن جائیں، اتنا امیر بننے کا فائدہ کیا کہ حساب دینے میں بنا فسر ہے، اور جو فقیر ہیں، فقراء ہیں، مہاجرین جو بھی ہیں، وہ 500 سال پہلے داخل ہو جائیں اور ہم بیٹھے رہیں حساب دیتے رہیں، بھائی فلاں گاڑی کا حساب دے، فلاں مکان کا حساب دے، فلاں موٹر سائیکل کا حساب دے، فلاں اسلام آباد والی دکان کا حساب نکال، اٹک والی دکان کا حساب نکال، کوجنا والی دکان کا حساب نکال، تو شہرہ مکانات کا حساب نکالو، اٹک فلاں دکان کا حساب، فلاں دکان، او ہو، امیر بننے کا تو کام کیا ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا تھا بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کر رہے ہیں، وہ علماء کرام اس طرح بتاتے ہیں، بھوک کی وجہ سے جس طرح حالت ہو جاتی ہے، ہمیں خود پتہ ہو نا کہ ہم پیٹ کو آگ لگاتے ہیں۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے، مرگی ہو جاتی ہے قسم کی، لوگ کہتے ہیں مرگی ہوگی ہے، گردن سے پاؤں دباؤ، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم مرگی شرگی نہیں تھی، بھوک تھی، بھوک کی وجہ سے بنا، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ کبھی ایسا موقع آیا نہیں، علماء فرمائے آ بھی جاتا ہے، مختلف لوگوں پہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اختیاری طور پہ بھوک برداشت کرتے، کہتے ایک ٹائم کھاؤں دوسری ٹائم شکر ادا کروں، پاؤں پہ ورم آ گئے، 10 منٹ رہتے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، پاؤں پہ کیا آ گئے؟ ورم، پاؤں سوج گئے، اما عائشہ فرماتی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو جو ہے آپ کے تو سب معاف معاف ہے، اگلے پچھلے ہر گناہ معاف، گناہ ہے ہی نہیں آپ کے، معاف کیا ہیں؟ مطلب آپ کے تو درجات بلند ہیں، نبی ہیں آپ۔ فرمایا کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، شان میری بلند کی، میں اللہ کا زیادہ اللہ سے باتیں کروں۔ اللہ بھی بار بار قرآن میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، سورہ مزمل پڑھیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات میں نفل پڑھو میرے محبوب، میرے کملی والے سرکار، کملی والے کیا کرو؟ قم اللیل الا قلیلا، رات میں اٹھو، قیام کرو، قیام اللیل کرو، نفل پڑھو، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا اپنی جان کا بھی خیال کریں، آرام کریں، انسان تو ہیں آپ، بشر تو ہیں، کچھ لوگ لباس بشریت کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ پیکر بشر کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ نبی بشر ہی ہیں، لیکن سید البشر، عام انسان بھی نہ کہو، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے آپ جیسا، آپ انسان تو ہیں، سید البشر ہیں، تبھی تو آپ سدرۃ المنتہا آپ کا مقام ہے، ٹھیک ہے جی، سدرۃ المنتہا آپ کا مقام، فرشتے کے جہاں پر جلتے ہیں وہاں بشر آگے جاتا ہے، بشریت سے نکالنا بھی یہ زیادتی ہے، لوگوں کو اللہ سمجھ نصیب فرما دے، بشریت سے نکالے نہیں، کچھ لوگ بش پہ کرے بشری پتہ نہیں کیا کہ الفاظ کرتے ہیں، تو بہرحال عقیدوں کی طرف زیادہ چھیڑ چھاڑی کا فائدہ تو نہیں ہے، کوئی کہیں گے جی یہ ہے نور ہے بشر ہیں، کرتے رہیں، اپنے دلائل ہیں ان کے پاس، تو ہم جس سے ہیں مطلب سمجھا جس کو ہم اسی کے کہہ رہے ہیں، قرآن میں ظاہری طور پہ بشر استعمال ہوا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جب اب ہم ان لوگوں سے ضرور بحث پوچھ کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا،
ٹھیک ہے جی، کام تو یہ انصاف والا ہے نا، پوچھا سب سے جائے گا، انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا، اور کیسا پوچھا جائے گا، پیچھے سورہ انعام جو گزری، عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے سنا، ٹھیک ہے جی، بے ہوش ہو جائیں گے وہ، سبحان اللہ۔ یہ سب کو دکھانے کے لیے انصاف ہوگا، انصاف، والوزن یومئذ الحق، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت وما كنا غائبین فلنقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین، پھر ہم ان کے سامنے یہ سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے، سارا ثبوت، سارے دلائل، کیوں کہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے، سارا کچھ کیا ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہے، موجود ہے، اور کوئی چوری چوری والا حساب تو نہیں ہے، نہ کوئی وائرس آئے گا اس میں، نہ کوئی لیکنگ ہوگی، نہ کوئی فائل کیا ہوگی آگے پیچھے ڈیلیٹ ہوگی، نہ اس میں کوئی شیطان آگے گڑبڑ کر سکتا ہے، مکمل ڈیٹا کیا ہے، محفوظ ہے۔ اور اس دن والوزن یومئذ الحق، اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، چنانچہ جن کی ترازو کے پلے باری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کی ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی، کس نے جگہ دی؟ اللہ نے۔ پاکستان کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا سارا گھر ہمیں، کیا ہے جی، ہم کہتے ہیں میرا گھر، میرا گھر، میرا مال، میرا مال، حدیث میں کیا آ گیا جی؟ وہی مال ہے تمہارا جو تم نے کھا لیا، استعمال کر لیا، یوز کر لیا، اور کیا کیا، جوتے استعمال کر لیے، کپڑے استعمال کر لیے، ضائع کر دیے، وہی تمہارا مال ہے، باقی مال شال تمہارا نہیں ہے، پیچھے والوں پیچھے رہ جائے گا، پیچھے والوں کا جو آگے اللہ کے پاس، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ما عندکم جو تمہارے پاس ہے، 14واں سپارہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا ہے جی، ینفدو، ختم، فنش ہوگا، ینفدو ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، جو تمہارے پاس ہے، کپڑے ہیں، مال ہے، جو کچھ کوٹی جائیداد جب سب کچھ ہے وہ تو ختم ہوگا، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے ہاں جمع کرا دیا، کیا کر دیا، سیونگ اکاؤنٹ اللہ کے پاس جو بنوا دیا آپ نے، سیو کر دیا اللہ کے پاس، وہ کیا ہوگا، باق، وہی باقی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں جی، دنیا میں ہی بس بناتے جا رہے ہیں، آخرت میں فکر ہی نہیں کہ کتنا ہم نے روزانہ خرچ کیا، کتنا خرچ کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا جمع کرایا، اور دنیا میں کتنا ہم نے کیا، دونوں مینٹین نہیں ہو رہے ہم سے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی، مکناکم کیا ہے جی، جگہ دینا، فی الارض زمین، وجعلنا لکم فیہا معائش، اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے ہیں، کسی کو دکان دی، کسی کو کھیت دیے، چاولوں کے کھیت، کسی کو کیا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب برو بادو ماہو خورشید و فلک درکار اند تاتونان بکف آری و بغفلت نخوری، فارسی میں فرماتے ہیں کہ سب کچھ تیرے لیے لگا ہوا ہے، اے چاند، سورج، ابرو، بادو، ہوائیں، ماہو، ٹھیک ہے جی، چاند ہے، خورشید، سورج، فلک، آسمان، در، کار، اند، کار میں لگے ہوئے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں تیرے بھائی، سب کچھ بنایا تیرے لیے، اور تجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو، قلیلا ما تشکرون، شکر کرو، ٹھیک ہے جی، مانگنے کے چکر میں لگے ہوئے ہو، کوئی نہ کوئی تو کام کرو، بزنس کرو، کوئی نہ ہاتھ پھیرے لاؤ، بالکل ہی نہ بیٹھے رہو، شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو کہ بھائی ماں تو کچھ ملا ہی نہیں، میرے کو کچھ ہے ہی نہیں، نہ شکری مت کرو، اور فرمایا خود ہی اللہ نے کہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو اللہ اضافہ کریں گے، زیادتی دیں گے، ولئن کفرتم، نہ شکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، شکران نعمت نہیں کرو گے تو ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، پھر عذاب سخت ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا سنا گیا اس رکوع میں، سورہ اعراف کے اس رکوع میں جو پیغامات ہیں اللہ کے، ہم ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کمی بیشی ہوئی الفاظ میں، کوئی دل آزاری ہوئی، یا اللہ اس سے معاف فرمائیے، حق بات
کہنے سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہمیں صحیح عقائد پر جمع فرما، صحیح دین حق شرع صدر فرما، شکوک و شبہات ختم فرما، تمام امت کے اندر فسادات ختم فرما، اختلافات تعصبات ختم فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما، قرآن فہمی عطا فرما، قرآن کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا، اس کی دعوت پورے عالم میں پھیلانے والا بنا۔ یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمارے اساتذہ کی بھی اصلاح فرما، ان سے ہمیں زیادہ فیض اصلاح عطا فرما، اور یا اللہ ان کی توقعات جو ہیں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اتحاد امت کے بارے میں، یا اللہ مسلک ایک مسلک والے دوسرے جو ہے اپنے ہی مسلک کے اندر برداشت نہیں کرتے، حسد کرتے ہیں، یا اللہ مسلک والوں کو بھی آپس میں اتفاق محبت نصیب فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خوش ہوتے ہوں گے، ناراض ہوتے ہوں گے جب امت آپس میں لڑتی ہوگی، امت آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے دست و گربان ہوتی ہوگی۔ یا اللہ ہمیں اپنی بھی رضا نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رضا بھی عطا فرما، آپ کو بھی ناراض نہ کریں، اپنے حبیب کو بھی ہم سے راضی فرما، ان کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال ہیں سنت ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔